اور آئندہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ ان واقعات سے آگے تیسری ہجری کے جو اہم واقعات ہیں اس کا ذکر کریں گے۔ اب ہم اپنے درس فقہ کی طرف آتے ہیں کہ گزشتہ کچھ جمعوں میں کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ سلسلہ روکا تھا۔ جو ہم نے آخری دفعہ جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ رسالت سے متعلقہ عقائد بیان ہو رہے تھے۔ اس میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب دیا جاتا ہے اس وقت درود پاک پڑھا جانا چاہیے، جو نہیں پڑھتا اس کو بخیل قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں مستحب ہے، اچھا طریقہ ہے اور ادب ہے، حضور جان کائنات سے محبت کا اظہار ہے کہ جب حضور کا نام نامی آئے انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا جائے، وہ اظہار محبت ہے۔ لیکن کچھ مقامات ہیں جن پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوران تلاوت آپ کر رہے ہیں یا تلاوت سن رہے ہیں، حضور جان کائنات کا نام نامی آتا ہے اس وقت آپ دل میں درود پاک پڑھیں گے اور دل میں ہی بس حضور کی عزت کا آپ اعتراف کریں گے، انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے۔ اسی طرح جمعہ کی دوسری اذان کے دوران اور اسی طرح خطبہ کے دوران حضور جان کائنات کا نام لیا جاتا ہے، درود پاک دل میں پڑھیں گے، زبان سے نہیں پڑھیں گے اور اس وقت انگوٹھے بھی نہیں چومنے چاہیے۔ جو جمعے کی دوسری اذان ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نیا ہو کہ جب جمعے کی دوسری اذان دی جاتی ہے اس وقت انگوٹھے بھی نہیں چومنے اور اذان کا جواب بھی نہیں دینا۔ مقتدی کے لیے امام کو رخصت ہے لیکن مقتدی کے لیے جائز ہے، درست نہیں ہے کہ وہ دوسری اذان کا جواب دے۔ یہ مسائل میں نے آخری جمعۃ المبارک میں درس فقہ کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ رسالت سے متعلقہ عقائد کے بعد اب گفتگو کرتے ہیں آسمانی کتب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر مختلف کتب اور صحائف نازل فرمائے۔ بڑی کتابیں ہیں، مشہور ہیں، 4 قرآن پاک، تورات، زبور اور انجیل۔ ان کے علاوہ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، مختصر رسالے کو، مختصر کتاب کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کرام پر صحائف بھی نازل فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور کئی انبیاء کرام پر صحائف بھی نازل ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ ہم گزشتہ تمام آسمانی کتابوں پر اور تمام صحائف پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ برحق ہے۔ جو ماں بعد لوگوں نے تحریف کی ہے ہم اس سے بری ہیں۔ کتب پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان پہ عمل نہیں ہوگا۔ عمل صرف قرآن پاک کے مطابق شریعت مصطفیٰ میں کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے پہلی کتابیں منسوخ ہیں۔ ایمان ان پہ رکھیں گے کہ اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی حق ہے لیکن وہ تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں کبھی تحریف ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے منسوخ کی۔ ایک تو یہ کہ پہلی آسمانی کتابیں، پہلی شرائع منسوخ ہیں، کچھ آیات بھی منسوخ ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کا حکم منسوخ ہے، کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ منسوخ آیت کا یا منسوخ حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم ارشاد فرمایا تھا وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا، جب وہ وقت گزر گیا نیا حکم آ گیا، پہلا حکم ختم ہو گیا۔ جو پہلا حکم ختم ہو گیا اس کو منسوخ کہتے ہیں اور جو نیا حکم آتا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ یعنی جو پہلے حکم دیا جا رہا تھا وہ ایک خاص وقت تک کے لیے تھا۔ مثلا شراب جو ہے یکبارگی سے حرام نہیں کی گئی، شراب 3 درجوں میں حرام کی گئی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھیں تو اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اتنا کہا گیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آئے، واضح حرمت کا حکم ابھی بھی نہیں آیا۔ تیسرے درجے میں آ کے حکم ہو جاتا ہے کہ اب یہ رجس ہے، عمل شیطان ہے، ان سے ہمیشہ کے لیے دور ہونا ضروری ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تیسرے درجے پہ جا کے حکم ہے۔ اور اب کوئی بندہ پہلی 2 آیتوں کو لے، ان کو منسوخ اگر نہیں مانتا تو کہے گا شراب نماز کے وقت نہیں، آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے۔ جب یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تو حرام تو نہیں کہا نا، تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلے دونوں حکم منسوخ ہیں۔